فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازم ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا،
تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ نماز روزے کی طرح نہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہے، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے، جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے۔ اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ بھی لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے اور نبی کے لیے دعا ہے۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا
تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کرے گی، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور جہاں ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہے، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں، لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دیں۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوخ کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہے، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گنا، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو۔ مجھے کسی نے کل کہا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں، میں نے کہا بھئی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو، وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو، کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا، تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا، تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا، آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا، آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے، تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف، پھر کیا کرنا ہے، یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے، یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے
جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے۔ تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو، دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے، دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے، اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں، کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں، پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے۔ دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا، پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے، پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ۔ تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہو۔ یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں۔ لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ، پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے، کس کی؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے، یہ گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے، موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ، صرف کون؟ اللہ۔ جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل۔ تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے بھائی، قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہو۔ تو آپ یہ کام نہ کریں کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں، لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں، بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہوگی۔ تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے، جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں، ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں۔ آپ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا، 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی۔ اصل تو یہ ہے کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آگے آئی، میں اس سے بھی آسان پیکیج بتا رہا ہوں۔ اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں،
میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے, بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے, صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا, اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ مزے لے کے ذکر کرنا ہے. ترخانہ نہیں ہے, 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا, 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو, اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے, ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں, خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور, میری خواہشات میرا خدا, جس کے دل میں بھی, وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج, گاڑی سے زیادہ ہے, بنگلے سے زیادہ ہے, بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے, یہ کس سے ہے, جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے, کسی کوئی, یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں, پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا, اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف کون ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے چند مہینے کر لیا, اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا, سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد اب یہ تو ایسی کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار, اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا, فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے, ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا, بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا, وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار, جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے, آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے, اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا, چلتے ہوئے کر لو, ڈرائیونگ کے دوران کر لو, لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام, اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو, دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے, آ جائیں گے آہستہ آہستہ. جب کرتے رہو گے نا, الفاظ بھی اللہ سکھا دے. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں میں, پریشان تھے, توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ, رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے, تو بہت ساری دعائیں ہیں, تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہے؟ آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں, اتوار کی دعائیں, پیر کی دعائیں, منگل کی دعائیں, بدھ کی دعائیں, جمعرات کی دعائیں, جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعائیں سٹاپ ہو رہی ہے وہیں سٹاپ کر دو, کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی. تو آپ نے یہاں, میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ,
یہ کوئی بزنس نہیں ہے پتہ چلا مفتی صاحب منجن بیچنے پہ کتابیں بیچ بغیر پروفٹ کے یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گی ہے تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے, مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے, لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پیسے خرچ کر کے لینی ہے اور کوئی پروفٹ نہیں ہے. تو باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے, ہر جگہ سے مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں, مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا. ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں, رٹے رٹے الفاظ نہ ہو, آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں, وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا, جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا, تو 6-7 مہینے سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں, وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا, وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے, روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا, لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں رگے رہتے ہیں, تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں. تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے, روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں, 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ بنا صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں. کوئی ٹینشن کی, زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے, تو بہت نیک آدمی, یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے, سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو, اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے, جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے, تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے, دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا, کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا, وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد, وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا, کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے, رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے, یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں, ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے, گورا کیا کرتا ہے, مسکراتا بہت ہے, وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے. اچھی بات ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, روکڑا نہیں گلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ نہیں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے, بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے, اچھی بات ہے, حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں, اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں بل گیٹس وغیرہ, بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے, تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ یہ جو اتنا خود ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی چونی اٹھنیاں ہیں. تو اٹھنی, نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا, کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا, ابے تو غریب آدمی, صرف 5000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. تو خیر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے,
اچھا شہری ہے, ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ, غریبوں پہ, ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں, زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے یار, کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار, سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے, ہم 5% دیں گے جی, غریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے, صبح اور ایک شام, اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے, ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے, لیکن پیٹیاں کھولو, پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. تو میرے بھائی اللہ کیا ہمیں ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں, جتنے مرد, ہر مہینے معمول بنائے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے, اور اپنے بچوں کو سکھائیں. بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ جو ہے نا, اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر وہ بچے کو توکل کی باتیں کرو, بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے, اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا, قرآن میں کئی بار بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات, یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو, تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا, بچے کے ہاتھ سے دلواؤ, تم دے کر آؤ جا کے, تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو, تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے, وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا, اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا ہے, ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا, پھوپھیوں کی وراثتیں کھا کے, ہوتا ہے نا ابا نے سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے بڑے گا. اور دل کنجوس کرو گے نا, ایسے بچا کے گلک لا کے دیے ہوئے بچوں کو کہ گلک میں, میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں جاتا تھا وہ, اس کے بعد لات مار کے توڑتا تھا. بھائی جا کلفی کھا, آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے ٹافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوف, ہم سے ہوا ہی نہیں ہے کام, اللہ نے بچایا ہمیں اس لعنت سے. وہ گلک یار ایک ٹینشن ہے بھائی, مجھے کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے, دل چاہتا ہے, اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں؟ گلک میں. ٹینشن ہے یار, کھاؤ, کل کس نے دیکھی ہے؟ اسراف نہ کرواؤ کہ بھیک مانگ کے کھانا شروع کر دے لوگوں سے. لیکن بچوں کا دل کیا کرو, جب عیدیاں دیا کرو, بیٹا بھائیوں کو بھی کھلانا, باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بن, کھانے والے دنیا میں بہت ہیں, پھوڑنے والے کیا ہیں؟ بہت ہیں, کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے؟ تو اللہ کو پسند بھی کون ہے؟ کھلانے والے. اور خوب سمجھ لو, زیادہ سے زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نہ ہو جائیں, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, جس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. قرآن کہہ رہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں. اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں ہے؟ یہودیوں کے. والذین اشرکوا, اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں. لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں, اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین قالوا انا نصارا, وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں. نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارا کہتے تھے, نصرت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار. تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے, اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے, وہ عیسائی لوگ ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرسچن ہیں. عیسائی آپ کو ملیں گے. میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے نا, ان میں 90% عیسائیوں کو دیکھا ہے.
اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے، اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ایک جو وجہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا اس کی نافرمانی کم ہے۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا، اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا، جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ تو اتنا بڑا جرم کہ ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کی نسبت زیادہ سخت ہو گیا۔ عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا۔ تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے، جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے، اس کا جرم نسبتاً ہلکا ہے۔ اور جو باقی دنیا میں مشرکین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ لسٹ ہے۔ یہود و نصارہ تو پہلے سے سیٹ اپ کو مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرکین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں۔ اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے، یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہے۔ یہودی ذبح کر کے کھاتے ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ وضو بھی کرتے ہیں۔ نیٹ پہ دیکھ لیں آپ، یہودیوں کے وضو نظر آئے گا آپ۔ تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کی نسبت قریب نہیں ہوتے، کم از کم ہندوؤں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، یعنی محبت کے اعتبار سے۔ لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودراہٹ کو ختم کیا ہے، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے ہمارے ہیں، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، یہ ہمارے کنٹرول میں تھا، یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی، تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تو اس جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہے نا اتنے بڑے پیمانے پر، دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا، یاد رکھو۔ دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں نا وہ کن کی؟ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ ایتھیس کتنے بڑے ہٹ دھرم ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان شخصیتوں کا اس سرے سے انکار کر دینا، یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ عیسائی۔ ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتاً کم ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے۔ انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے۔ ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں کیوں دوسرے کو مانوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں ضد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے مذہب میں رہبانیت تھی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی لالچ، دنیا، پیسہ، دولت، اس سے دور۔ یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے، جو اصل راہب، وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ تو جس کے مذہب ہی ہو دنیا سے بے رغبتی، حتیٰ کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے، کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو، عورت سے دور، پاک دامن تمیز سے، اچھے بچوں کی طرح، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے؟ عیاشی۔ یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں، بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے، لیکن بہرحال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ عیش و عشرت سے دور رہنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہے، وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر نہیں کرتے، یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نا، ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی۔
جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ ماحول ہے ان کے اندر. تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی، جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئی. جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے، آپ کی مانے نہ مانے الگ بات ہے، ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے، لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ، ایسا لگے گا جیسے 1000 وولٹ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے. میں ابھی سوات گیا نا تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوٹل تھا، تو وہاں کے مینیجر تھے یا کوئی ملازم تھے، انہوں نے بتایا کہ بڑی LED پر میرا بیان لگا ہوا تھا وہاں سوات میں نا ہوٹل میں، کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا، تو گورا سن رہا تھا، وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا، اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے، مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ. تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا، آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا ورنہ میں ملاتا. تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا، اس نے فوراً پازیٹیو کمنٹس دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایک میجورٹی کی بات کر، بہت سے ہندو بھی پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں، بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں، بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے، سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں. لیکن عمومی ماحول آپ کو عیسائیوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی. وہ قریب ہیں اسلام کے. پھر آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں. اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں نا غیر مسلموں کے سامنے، ہمارا تو آپس کے پھڈے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے نا. قرآن کہہ رہے یہ جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں نا، اے مخاطب ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، ایسا ان پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں. یہ بلاغت ہے قرآن کی. آنسوؤں میں آنکھیں نہیں بہا کرتی، آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنسوؤں سے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواؤ کہ یار آنکھیں تو بہہ جائیں گی تو وہ تو بندہ ہی اندھا ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بلاغت ہے کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، گویا آنسو نہیں بلکہ آنکھیں بہہ رہی ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو حق مل جاتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس اللہ پہ ایمان نہ لے کر آئیں اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس کو تسلیم نہ کریں، ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح آیات، اتنا صاف ستھرا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. وہ جو میرا بیان تھا نا جو گورے نے سنا اور کہا ملنا چاہتا ہوں، وہ توحید پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. قرآن نے توحید کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا نا، تو اس سے وہ متاثر ہوا تھا. پتہ نہیں گیا کہاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. اللہ اسے ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے. ایک اور گورا مارکیٹ میں آیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، امریکن تھا، اس مسلمان ہوا، اتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی داڑھی، اور افغانستان میں امریکی فوجی بن کے آیا تھا. ٹھیک ہے، مسلمان ہوا، ریٹائر بھی ہو گیا تھا وہ تو مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہو کے ادھر پاکستان بھی آیا، ادھر ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا. ابھی پتہ نہیں شاید امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو مسلمان بھی سوات کے ایک پٹھان نے کیا، تو اس نے اس کو قرآن دیا، سمجھایا. تو وہ اتنا، ابھی میں سوات جا رہا تھا تو وہاں ہمارے وہ دوست ملے، انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے قرآن حفظ کرنے کی، اس گورے کی، وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقولون وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اتنی واضح آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں. دیکھو دنیا میں اگر اسلام کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے نا تو اتنی سپیڈ سے اسلام پھیلے گا کہ آپ کی سوچ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتے ہیں نا، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک. بھائی آپ تو براڈ مائنڈیڈ ہو، آپ تو لبرل لوگ ہو، آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، امریکہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، UK میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، لندن میں بھی. اگر آپ کہتے ہو کہ اس تبلیغ سے اسلام پھیل رہا ہے، ہندو سارے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں، عیسائی سارے آ رہے ہیں، ان کو اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں، تو بھائی پادریوں کو بھی ہم چانس دیتے ہیں، وہ بھی اپنے بڑے بڑے سیمینار منعقد کریں. ہم نے کب منع کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت.
ہم پنڈتوں کو بھی کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا پروگرام کرو یار، میں بھی آؤں گا اس میں، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم تو آزادی دے رہے ہیں نا، ہم کوئی تلوار کی طاقت سے تھوڑی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نظریہ رکھنے میں، کوئی بھی تھیوری رکھنے میں، کوئی بھی یعنی تھنکنگ کے معاملے میں ہر آدمی کیا ہے؟ آزاد۔ تو بھائی آزادی دو سب کو یار۔ ہم کہہ رہے بھائی ہندو کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہندوستان میں کہ وہ اپنی لوگ اس پر اعتراضات کریں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کھڑے ہو کر اعتراضات کا جواب دیں۔ ہم سب سے پہلے میں اعتراض کروں گا پنڈتوں سے، بھائی گائے کو اگر آپ اپنی ماں کہتے ہو اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو بھینس تو پھر نانی ہوئی، کیا خیال ہے بھائی؟ بکری ممانی ہوئی، تھوڑا سا تو وہ بھی دودھ دیتی ہے بھائی، اور اونٹنی کیا ہوئی پھر جو ہم تو ڈبے کا دودھ آج کل تو لوگ، میں تو نہیں پیتا خیر، لوگ ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں، تو ڈبا ان کا کیا ہوا پھر تو ڈبا بھی کچھ ہوگا۔ اور بھائی ہم یہ پنڈت سے اشکال کریں گے کہ 4 بھگوان پہ ایک کیا مل رہا ہے تھائی لینڈ میں؟ فری، ہول سیل کے حساب سے، تو یہ بھگوان کی عزت ہے یا توہین ہے؟ بھگوان کے ریٹ ایک جیسے کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں؟ 4 بھگوان پہ ایک فری، بولو کیوں مل رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، بھائی یہ لکھا ہے قرآن میں، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ کیا لکھا بھائی؟ وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی اسلام اس سے غالب آ جائے گا، یہ اپنی رائے تھوپ دیں گے، تو بھئی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہوگا، اگلے دن کس کا ہوگا؟ کوئی پوپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا، اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے، اس میں ہم اشکالات کریں گے۔ تو سب کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ اجازت نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلہ بھاری ہوگا، اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں، اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا، قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں، میں اتنی مصلحت سے کام لوں، تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویژن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے، کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی بیس ہی آپ جڑ سے اڑاتے ہیں، تو میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں؟ انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے، یعنی پھر مطلب کیا ہوا؟ میں تو وہاں ویسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا، ہندوؤں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو تو خود بھی رویا، اور جتنے پادری اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں در ہو گئی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا۔ ایسا خوبصورت بیان کیا حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے، نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو۔